बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब अल्लाह की रहमत से खैर आफ़ियत से होंगे। आप सबको रमज़ान की मुबारक हो। जैसा कि आपको मालूम है, रमज़ान का महीना आ चुका है, जो कि बड़ी रहमतों बरकतों वाला महीना है। इस माह की अज़मत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि कुरान पाक का नज़ूल इसी मुक़द्दस महीने में हुआ। इस माह की अज़मत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि अल्लाह ताला ने इस महीने की निस्बत ख़ास अपनी तरफ फरमाई है। नाज़रीन, इस माह की फ़जीलत के लिहाज से इस माह में किए जाने वाले अमाल, वज़ाइफ़ और इबादात की भी अपनी ही फ़जीलत है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि ने इरशाद फरमाया कि जिसने ईमान से और सवाब समझकर रमज़ान के रोज़े रखे तो इसके तमाम पहले गुनाह बख्श दिए जाएंगे। हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शबान की आखिरी तारीख़ में फ़रमाया कि तुम्हारे ऊपर एक महीना आ रहा है जो बहुत बड़ा महीना है, बहुत मुबारक महीना है। इसमें एक रात है जो हज़ारों महीनों से बढ़कर है। अल्लाह ताला ने इसके रोज़े को फ़र्ज़ फरमाया और रात के क़याम यानी तरावी को सवाब की चीज़ बनाया है। जो शख्स इस महीने में किसी नेकी के साथ अल्लाह का क़ुर्ब हासिल कर ले, गोया वो ऐसे है जैसे गैर रमज़ान में फ़र्ज़ अदा किया, और जो शख्स इस महीने में किसी फ़र्ज़ को अदा करे वो ऐसा है जैसे गैर रमज़ान में 70 फ़र्ज़ों को अदा करे। ये महीना सब्र का है और सब्र का बदला जन्नत है, और ये महीना लोगों के साथ गमख्वारी करने का है। इस महीने में मोमिन का रिज़्क़ बढ़ा दिया जाता है। तो जितने भी मेरे भाई बहनें सुन रहे हैं, अगर आपका कोई शरई उज़र, मजबूरी नहीं, कोई बीमारी नहीं, तो आप ये नियत कर लें कि इंशाअल्लाह मैंने रमज़ानुल मुबारक के तमाम रोज़े रख कर अपने गुनाहों की बख्शिश करवानी है और बेशुमार नेकियां भी कमानी हैं। बिला किसी उज़र के रोज़ा छोड़ना बहुत बड़ा खसारा है। इसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कसदन बिला किसी शरई उज़र के एक रोज़ा भी छोड़ दे तो वो गैर रमज़ान चाहे पूरी उम्र भी रोज़े रख कर गुजारे तो इस एक छोड़े हुए रोज़े के बदल नहीं हो सकता। नाज़रीन, इस माह मुक़द्दस के हवाले से अनगिनत वज़ाइफ़, दुआएं और अहादीस हैं, लेकिन हम आज आपके सामने इस्तक़बाल रमज़ान के हवाले से पहले दिन यानी चाँद नज़र आने, सहरी और पहले रोज़े के हवाले से चंद अहादीस, वज़ाइफ़ बयान करेंगे जिनकी फ़जीलत से हमें यकीन है आपको बेपनाह फ़ायदा होगा। सबसे पहले बात करते हैं रमज़ानुल मुबारक के चाँद नज़र आने के बाद के चंद अमाल की। नाज़रीन, जब चाँद नज़र आ जाए तो इसके बाद इशा की नमाज से पहले अव्वल व आखिर दरूद इब्राहिमी के बाद 3 बार सूरह फ़तह को 3 बार पढ़ लें और अपने मकसद की दुआ करें, इंशाअल्लाह कबूल होगी। सही बुखारी में आता है कि हदीबिया से वापसी पर मक्का मुकरमा और मदीना के रास्ते में इस सूरत का जब नज़ूल हुआ तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज मुझ पे एक ऐसी सूरह नाजिल हुई है जो मुझे दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा प्यारी है। इस सूरह के हवाले से और भी बेशुमार वज़ाइफ़ मौजूद हैं, लेकिन हमने रमज़ान के चाँद के हवाले से अभी सिर्फ़ इस अमल को आपके सामने रखा है। बाद में इंशाअल्लाह हम तफसील से इस सूरत की फ़जीलत और इससे जुड़े वज़ाइफ़ से मुतल्लिक़ वज़ाइफ़ की तफसीलन वीडियो आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। नाज़रीन, चाँद ही के हवाले से एक और अमल भी आपके साथ शेयर करते चलें जिसकी फ़जीलत दुनियावी लिहाज से और आखिरत के लिहाज से भी बहुत बड़ी है। रमज़ानुल मुबारक के चाँद नज़र आने वाली शब को तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने के बाद सहरी से पहले इस दुआ को आसमान की तरफ मुँह करके हाथ दुआ के लिए उठाकर पढ़ें। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हय्युल क़य्यूम अल क़ाइमु अला कुल्लि नफ्सिन बिमा कसबत। 12 बार इस दुआ को आसमान की तरफ हाथ उठाकर आसमान की तरफ मुँह करके हाथ दुआ के लिए उठाकर पढ़ें और आखिर में तड़प और आजिज़ी के साथ रिज़्क़ की तंगी, माली, रूहानी, जिस्मानी तरक्की के लिए आजिज़ी से दुआ मांगें। अल्लाह पाक आपको इंशाअल्लाह बेशुमार नेमतें अता फ़रमाएंगे और अपना खसूसी करम फ़रमाएंगे। नाज़रीन, अब चलिए अगले वजीफ़े की तरफ बढ़ते हैं।
جس کا تعلق بھی پہلی سحری سے ہے۔ یہ وظیفہ رمضان المبارک کے پہلے عشرے کے لیے ہے۔ سامعین، یوں تو رمضان میں رزق سب کے لیے بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رزق کو ایسے نوازتے ہیں جیسے پانی کا بہت بڑا ریلا ڈھلوان کی طرف تیزی سے جاتا ہے۔ اس عمل کو کرنے والے حضرات کے حالات آنن فانن بدلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانے بارش کی طرح ان لوگوں پر برسائے ہیں جنہوں نے اس عمل کو ہر سال کیا ہے۔ آپ نے پہلی سحری سے پہلے تہجد کے بعد اول و آخر درود شریف 3، 5 یا 7 بار، اس کے بعد 313 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ اس میں سورہ کوثر کے ساتھ ساتھ 313 کا مبارک عدد بھی شامل ہے۔ سورہ کوثر کے اندر جادو کا حل موجود ہے۔ اس میں شیاطین سے نجات، قرض کا اتارنا، رزق کی وسعت، دولت، عزت اور برکت موجود ہے۔ اس عمل کو پہلے عشرے میں ضرور کیجیے۔ اس ماہ مبارک کی ہر رات پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے، اور پھر اس ماہ میں کیے جانے والے تمام اعمال اور وظائف کی اہمیت، فضیلت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ ناظرین، سحری کے بعد اب بڑھتے ہیں افطار کی طرف۔ افطار کا وقت قبولیت کی گھڑیاں، وقت اللہ تعالیٰ سے جو دعا کی جائے اللہ تعالیٰ ہر جائز دعا قبول فرماتے ہیں۔ جیسے ہی افطار کا وقت قریب آ جائے تو ان لمحات کو غفلت میں مت گزاریے، اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کیجیے، اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات منوانے کے لیے، مشکلات سے نجات کے لیے دعائیں کیجیے۔ عام بات ہے کہ گھروں میں اکثر ہی ہم افطار کے اہتمام میں اتنا مشغول ہو جاتے ہیں کہ دعاؤں کے لیے وقت ہی نہیں بچتا، اور پھر جلدی جلدی میں روزہ کھول کے اس خاص وقت کو ضائع کر دیتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے ہم سے خود فرمایا ہے کہ مانگو مجھ سے، ہمیں مواقع دے رہے ہیں اور ہم اس نعمت کو ادھر ادھر کی چیزوں کے لیے گنوا رہے ہیں، تو یہ ہمارے لیے باعث حسرت ہو سکتا ہے۔ اس لیے خدا را ان اوقات کی اہمیت کو سمجھیے اور ان کو بہترین طریقے سے استعمال کیجیے۔ سامعین، جیسے کہ میں نے بتایا کہ یہ قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں، تو ان گھڑیوں میں آپ جو مانگیں گے سچے دل سے ضرور ملے گا۔ جو عمل اب میں بتانے جا رہی ہوں، اس عمل کو آپ افطار سے پہلے پورے رمضان میں کیجیے، اور بعد میں آپ کو اس کے فوائد بھی بیان کروں گی۔ افطار سے پہلے مائدہ کی آیت نمبر 114 7 مرتبہ پڑھ کر اپنے مقصد کی دعا کیجیے۔ اس دعا کا ترجمہ بھی آپ کو بتا دیتی ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ اس عمل کی کتنی اہمیت ہے۔ اے اللہ، ہم پر دسترخوان نازل فرما آسمان سے، تاکہ ہماری عید ہو جائے، ہمارے پہلوں کے لیے اور ہمارے بعد والوں کے لیے۔ اس دعا سے آپ کو اللہ سے باقاعدہ رزق روحانی اور رزق جسمانی عطا ہو۔ اب رزق روحانی کیا ہوگا؟ نماز، ذکر، تلاوت میں لگن، شوق، تقویٰ، نظروں کی پاکیزگی، دل کی پاکیزگی۔ اسی طرح رزق جسمانی میں کیا ملے گا؟ دولت، برکت، راحت، صحت، یہ سب ملے گا انشاءاللہ۔ خوب لگن اور دل سے دعا مانگی۔ چاند، پہلی سحری اور پہلے افطار کے وظیفے کے بعد اب ہم بڑھتے اس عمل کی طرف جو ہمیں پورا رمضان جاری رکھنا ہے۔ اس عمل میں سب سے پہلا ذکر ہے اول کلمہ کا ورد۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمام اذکار میں افضل لا الہ الا اللہ ہے، تمام دعاؤں میں افضل الحمدللہ ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، اس ماہ میں کیے گئے اعمال کا اجر 70 گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے، تو سوچئے تمام اذکار میں افضل ذکر کا اجر کتنا ہوگا۔ اس پہلے عمل کے بعد بڑھتے ہیں دوسرے عمل کی طرف، جو ہے کثرت سے استغفار۔ جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ مہینہ رحمتوں، برکتوں کا ہونے کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بخشش کا مہینہ بھی ہے، تو کیوں نہ اس میں کثرت سے اپنے گناہوں پہ نادم ہو کے رب کی رحمت کی بارش میں زیادہ سے زیادہ استغفار کریں۔ اس کے بعد تیسرا عمل دعاؤں کے ذریعے جنت کی طلب ہے۔ تمام اوقات جن میں غیر رمضان میں بھی دعائیں رد نہیں کی جاتی کے درمیان تہجد کا وقت، یہ تو اوقات ہر دن آپ کو میسر ہیں ہی، اب آپ کو رمضان میں افطار سے پہلے کے وقت کے ساتھ ساتھ ہر وقت رحمت کے عشرے میں
جہنم سے آزادی کے عشرے میں اپنی مغفرت کی طلب کے لیے دعائیں کرنی ہیں۔ ہم نے 4 چیزوں کو آپ کے سامنے بیان کیا۔ اول، کلمہ کا ورد۔ نمبر 2، کثرت سے استغفار، دعاؤں کے ذریعے جنت کی طلب۔ نمبر 4، دعاؤں کے ذریعے جہنم سے نجات۔ اگر ان چاروں اعمال کو ہم ایک ہی دعا میں رکھ کے اسے باکثرت پڑھ لیں تو ہم آسانی سے سارے فوائد اور نیکیاں لوٹ سکتے ہیں۔ یہ دعا ایسے ہے: لا الہ الا اللہ استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ استغفر اللہ، اسألک الجنہ و اعوذ بک من النار۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس دعا کا اسمام معمول بنا۔ ناظرین، رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، تو اس عشرے کو جو عمل، ذکر، وظائف کرنے ہیں تو اس یقین کے ساتھ کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت مجھ پر برس رہی ہے، اور میں جو بھی ذکر وظیفہ کر رہا ہوں میرا کریم رب اسے سن رہا ہے اور اپنے شایان شان مجھے اس وظیفے کی برکات سے نواز رہا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ قیامت کے دن صاحب قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسا کہ تو نے دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا، بس تیرا مرتبہ وہی ہے جہاں آخری آیت پر پہنچے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص ایک حرف قرآن پاک کا پڑھے اس کے لیے ایک حرف کے عوض ایک نیکی ہے، اور اس ایک نیکی کا اجر 10 نیکی کے برابر ملتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سارا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ آئیے ارادہ کریں کہ اس ماہ میں ہم ان تمام اعمال کے ساتھ ساتھ فرائض و واجبات، سنت و نوافل کا خوب اہتمام کریں گے اور سستی، کاہلی، گالی گلوچ سے پرہیز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق کے ساتھ حقوق العباد کا بھی پورا خیال رکھیں گے اور ہر نیک کام کو اپنانے کی ضرور کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ذات باری تعالیٰ تمام مسلمانوں کے لیے رمضان المبارک کا مہینہ رحمت و مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہمارے اس چینل کی یہ پہلی کوشش اچھی لگی ہوگی، اور امید کرتی ہوں کہ میرے سب بھائی بہن ان وظائف و اذکار کو، جن کو ہم بہت ریسرچ کے ساتھ آپ کے لیے لائے تھے، ان کا اہتمام ضرور اس ماہ میں کریں گے۔ اگر ہماری یہ کوشش آپ کو اچھی لگی ہو تو ہماری ہمت افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیں، تاکہ ہم مزید کوشش کر کے آپ کے بھی علم میں اضافہ کرتے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔